والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله وأحسنوا فسنجزيهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله معزز سامعین ناظرین سورہ النساء کی آیت نمبر 174 اور 175 دو آیات آپ کو سماعت فرمائیں۔ ایک آیت کے بعد دوسرے اس سورہ مبارکہ میں ٹوٹل 176 آیات اور اس صورت کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں بھی وراثت کے کچھ مسائل بیان کیے گئے اور اس کے آخر میں بھی وراثت کے مسائل بیان کیے گئے، لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم الفرائض اس کو وراثت کے لیے کہا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس علم کو آدھا علم کہا گیا ہے کہ یہ جو وراثت ہے کہ میں آدھا علم، لہٰذا ہر شخص کو وراثت کے علم کا جاننا اس کے لیے جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وراثت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس سے ہم ناشنا ہیں، ہم معلوم نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو اس پہ ہوگی۔ آخری آیت ہے اس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب یہاں پہ یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خطاب یا ایھا الناس کا خطاب صرف صحابہ اکرام کے لیے تھا، تابعین تبع تابعین کے لیے تھا، کس کے لیے تھا؟ قرآن مجید نے بڑے ٹوٹوں کو وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یا ایھا الناس کا خطاب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ معجزات کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ خطاب یا ایھا الناس کا تاثر قیامت تک آنے والے ہر ایک شخص کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مخصوص یا ایھا الناس کا خطاب ہے، بلکہ یا ایھا الناس کا خطاب تاثر قیامت تک آنے والے ہر ایک شخص کے لیے۔ خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی، برہان، برہان کہتے ہیں دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف، یعنی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات ہے سراپا معجزہ، یعنی کہ آپ کریم علیہ السلام کی ذات ہے یہ سراپا معجزہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، دنیا سے جانا، سر سے لے کے پاؤں تک سرکار مدینہ علیہ السلام یہ سراپا معجزہ ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیسے سر سے پاؤں تک آپ پہنچ جائیں؟ اس کا جواب احادیث صحیح جو آپ دیکھیں گے یہاں سے مل جاتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے بال مبارک کی معجزہ، حضرت خالد بن ولید کی صحابی رسول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بطور تبرک سرکار مدینہ علیہ السلام کے بال مبارک کو ٹوپی میں سی کے رکھ دیا تاکہ یہ تبرک ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جن جنگوں میں جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں فتح و کامیابی کا ایک جنگ کے موقع پہ جب آپ کی وہ ٹوپی کہیں غائب ہوگی تو بجائے وہ جنگ کی طرف بڑھیں، آپ نے سارے کے سارے تشکر کو اسی پہ لگا دیا کہ میں نے وہ جو پوچھا ٹوپی اسے تلاش کیا جائے۔ وہ بھی حیران کن تھے، اپنے ذاتی کام کے لیے تمام دستوں کو ادھر موڑ دیا ہے، حالانکہ سامنے دشمن ہمارے سر پر سوال ہے۔ اگر ہم ساری توجہات ادھر رکھیں گے، ادھر سے توجہ اٹھائیں گے، ممکن ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور ہمیں شکست فاش ہو جائیں، مگر وہ اپنی تمام جدوجہد کو پوچھ کر ٹوپی کو سخت کر۔ بعد ازاں آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ نے جنگ کو چھوڑ کر اپنی ٹوپی کی طرف پر تمام فوجوں کے رخ موڑ دی؟ تو آپ نے کہا اسی میں تو سارا راز جو ہے وہ موجود ہے کہ میری ٹوپی کے اندر سرکار مدینہ علیہ السلام کی موہ مبارک یعنی کہ بال مبارک تھا، جن کی برکات سے ہم ہر ایک میدان میں فتح یابی حاصل کرتے تھے۔ اور مجھے یہ معلوم ہونے لگا کہ اگر یہ ٹوپی آج ہمارے پاس نہیں ہے تو ممکن ہے ہم جو ہے وہ شکست فاش ہو، فتح ہماری شکست فاش پہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے سرکار مدینہ علیہ السلام کے منہ مبارک کو، بال مبارک کو، دور تبرک اپنے پاس رکھتے ہیں. اس بات نہیں آگے چلے پسینہ مبارک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو ہم جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں، کسی بوتل میں جمع کر دیتے ہیں. جب کہیں جانا ہو تو ہم اس کو اپنے کپڑوں پہ لگا دیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ علیہ السلام کے پسینہ مبارک کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں، آپ کے بال مبارک کو اکٹھا کرتے ہیں. یعنی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ہر چیز کو دور تبرک اپنے پاس رکھنا ہے. میں اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ سے ہمیں وضو کرنا پڑے گا. اور سرکار مدینہ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ سونے سے بھی آپ کو وضو کرنا تھا. کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں یعنی کہ وہ صرف بند ہوتی ہیں، میرا دل ہر وقت جانتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آگے مزید چلتے جائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے یعنی کہ جب ہم کپڑوں کو دھونے لگتے یعنی کہ کپڑوں کو دھوتے تو اس کا پانی ہم کہیں گراتے نہیں تھے، بلکہ وہ پانی بھی ہم جو ہے وہ سنبھال کے رکھ دیتے. کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ پانی ہم اسے گراتے ہیں، اسی سے کھا جاتے ہیں. تمام وہ باتیں ہیں جو حدیث سے اسی طریقے سے وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی معجزات 1070 یعنی کہ اس سے بھی تجاوز کریں. انہوں نے فرمایا کہ یا الناس جو قد جاءکم تمہارے پاس آ گئے ہے برہان دلیل لے کر. یعنی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ہر ادا ہم سب کے لیے دلیل ہے، اور وہ یہ دلیل ہے کہ تاثر قیامت تک کے لیے دلیل ہے کہ شاید اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے سرکار مدینہ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے گئے ہیں دیگر سارے نبیوں کو معجزات ملے ہیں. اگر آپ کریم علیہ السلام کو معجزات ملے وہ بڑے ہی انوکھے ہیں، بڑے نرالے ہیں اور بڑے عظیم تر ہیں. پھر ایسی مدینہ پاک میں اگر کوئی ایسا کنواں ہوتا جس کا پانی پینے کے قابل نہ ہوتا، یعنی کہ بعض کنویں کا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، نمک سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام اس میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، شکر کی طرح ہوتا ہے. زیادہ پھر ایسی سرکار مدینہ علیہ السلام اگر کسی کا بازو کٹ جاتا تو لعاب دہن لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. کسی کی آنکھ میں تیر لگ جاتا. یہ سب تمام روایات یعنی کہ احادیث پاک میں موجود ہے. شیابی کی آنکھ مبارک میں تیر لگ گیا، یہاں سے تیر لگا، یہاں سے نکل گیا، ساری کی ساری آنکھ ضائع ہو گئی. وہ اپنی وہ ضائع شدہ آنکھ کا ٹیلا لے کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر، یعنی کہ آنکھ نکل چکی تھی، آنکھ نیچے پڑی ہوئی تھی، وہ سیابی وہ آنکھ اٹھا کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کے سرکار مدینہ علیہ السلام پر جاتا ہے. وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آنکھ کو ٹھیک کر دوں. حضور علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا لعاب دہن اس ضائع شدہ آنکھ میں لگایا، اور وہ سیابی فرماتے ہیں کہ اس آنکھ سے زیادہ کہیں پڑھ کے یہاں سے تیل ہوتی. سبحان اللہ. تمام میڈیکل ڈاکٹروں کی ساری آنکھ تیل ہو جاتی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیا لعاب دہن سے بھی مسائل حال ہوتے ہیں، کیا ایسے بھی حال ہوتے ہیں. پھر ایسی ایک جنگ میں دو ننھے نوجوان تھے، دو بھائی تھے. ایک کا بازو یہاں سے کٹ گیا، یہاں سے لے کے یہاں تک، اور ایک کا ہاتھ یہاں ادھر سے کٹ گیا. ایک کٹا ہوا بازو لے کے کر گئے تو سر کے معاف سب میں آیا، اور دوسرا کٹا ہوا ہاتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس جانا دیکھا. سرکار مدینہ علیہ السلام سے نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کریم علیہ السلام نے دونوں کے ایک کی کٹے ہوئے بازو پر اور ایک کی کٹے ہوئے ہاتھ پر دھاپے بجائی، صحیح سلامت. بے شمار ایسے سرکار مدینہ علیہ السلام کی معجزات ہیں. یہ آئے کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یا الناس اے تاثر قیامت تک آنے والے لوگوں قد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ گئے ہے برہان دلیل معجزہ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکم نورا مبینا آپ کی طرف نور مبین سے مراد یہ قرآن مبین. پھر آگے فرمایا اختصاروں کی ساری باتیں کیا پہلے اس کی بات کی جائے تو پھر تم گفتگو سے ایک آیت کریمہ ہو سکتی ہے. فرمایا کہ فاقم الذین پس وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی رسالت کو بھی مان گئے اور آپ کو نازل کردہ قرآن مجید قرآن رشید کو بھی انہوں نے ایکسپٹ کر دیا. کیا ہوا کہ وقت اصنون بالدعا انہوں نے مضبوطی کے ساتھ دامن مصطفیٰ کو تھام لیا.
یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی جو ہے نا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ چوتھا سپارہ کھولتے ہیں تو وہاں پر بھی تصور بیان کیا گیا کہ وہاں پر بھی تصور بیان کیا کہ وہ تصور بھی ہم دیتا ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لوگ اللہ کی رسی کو جمیعاً تم سارے کے سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ اور آپ کریم علیہ السلام کو دامن کو تھام لو۔ یہ اللہ کی رسی ہے۔ وہ تصور بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ ہو، آپس میں جدا جدا نہ ہو۔ دشمن تمہارے سر پر سوار ہے اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ تمہاری صفوں میں جو ہے وہ اتحاد قائم نہ رہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ تم جدا جدا ہو جاؤ۔ جب تم سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات پر اکٹھے ہو جاؤ گے تو دشمن خود بخود جو ہے وہ پیچھے آ جائے گا۔ مگر المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات میں نقطہ چینیاں نکالنا شروع کر دی کہ وہ یعنی کہ دیوار کے پیچھے کیسے دیکھ سکتے ہیں، کل قید مسلم میں کیسے آ سکتا ہے، اور قیامت تک جو ہوتے ہیں قیامت تک آنے والے ہر ہوا کو خبر دے رہے ہیں اور ساری خبریں عطا فرما دی۔ پھر آگے فرمایا کہ وذکروا نعمت اللہ، یہ جو نعمت ہم نے آپ کو دی ہے نا اس کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں، محفلیں سجا کر کے آپس میں بیٹھ کر کے سرکار مدینہ علیہ السلام کی کبھی معجزات کا ذکر کر دیا کرتے، کبھی آپ کریم علیہ السلام کا ہم نے یہ جو کمالات دیے، یہ جو ہم نے آپ کو معجزات دیے، کبھی یہ بیان کر دیا کرو اس کو تم عادات جب تم دشمن تھے، یعنی کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، سرکار مدینہ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ہوا کیا کہ فألف بین قلوبکم، تمہارے دل آپس میں جڑ گئے، اور فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس نعمت کے سبب کی وجہ سے تاصل قیامت تک کے لیے تم سارے آپس میں بھائی بھائی بھائی۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر ہمارے جسم میں کسی کی جگہ کسی ہاتھ کو تکلیف ہو جائے، پاؤں کو ہو جائے، ٹانگ میں ہو جائے، یا بازو میں ہو جائے، یا سر میں ہو جائے، تو ہمارا پورا جسم اس سے جو ہے وہ مسترب ہو جاتا ہے۔ پورا جسم یعنی کہ اس سے مسترب ہو جاتا ہے، ہاتھ میں ہو، ایون کہ دانت کا درد بھی آپ لے لیں، پورے کا پورا جسم اس سے یعنی کہ مسترب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ روئے زمین کے سارے مسلمان بے شک مشرق میں ہو یا مغرب میں، جنوب میں ہو یا شمال میں، اگر کسی ایک کو تکلیف ہے تو وہ ایک جسم واحد کی طرح فرمایا خیر دوارا تم آپس میں بھائی بھائی بناتے ہیں۔ فرمایا کہ فاما الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور واعتصموا، اور مضبوطی کے ساتھ دامن مصطفیٰ سے پکڑ لیا، فسیدخلهم فی رحمتہ، یعنی کہ دامن مصطفیٰ کو پکڑ جانے کے بعد فرمایا فسیدخلهم، ان قریب ہم کو داخل کر دیں گے فی رحمت منہ، اپنی رحمت کے آتے میں داخل، یعنی کہ جس نے دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو رب ذوالجلال کی رحمتیں جو ہیں وہ آنے لگ گئی، اور وہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں آئے، اور رحمت کے سائے ہی میں نہیں آیا۔ قرآن نے کہا رحمت منہ و فضل، اللہ کی رحمت اور فضل کے آتے میں آئے۔ اس لیے دامن مصطفیٰ کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، اس لیے رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ فرمایا کہ ہر وہ شخص کو مجھ سے مانگنے کا خواہش مند ہے، میں اس کی جوڑیاں بار دوں۔ ہر ایک شیخ ہر ایک بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کی جوڑیاں بار دوں، تو اس کو یہ چاہیے کہ جب وہ مجھ سے مانگے اول بھی اور آخر بھی مصطفیٰ کا ذکر کریں، یعنی کہ جب بھی دعا مانگے مجھ سے، دعا کے شروع میں اللہم صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، جو بھی آپ مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا رب بالمصطفیٰ دیکھیں وہ جو امام ہیں، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو فارغ ہو گیا تھا، آپ کے نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ آپ کی زبان کام کرتی تھی، فارغ زدہ شخص جو ہوتا ہے نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے نہ زبان، تو ان کو یعنی کہ خواب کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ بصیری آج کل ہمارا ذکر تم نے چھوڑ دیا۔ امام بصیری حیران ہوئے کہ میں تو بیمار ہوں، میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میں بول نہیں سکتا، تو آپ نے کشیدہ حضور علیہ السلام نے آپ کو چادر عطا فرمائی، خواب میں اس کو بردہ کہا جاتا ہے چادر، تو پھر آپ نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر قصیدہ لکھا، جسے قصیدہ بردہ شریف کہا ہے، سنا ہوگا بردہ یا شمس دائماً آباد، اس پہ آپ نے 150 سے زیادہ شعر، تو آپ نے فرمایا یا رب
بالمصطفیٰ بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الخیر۔ کہ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے آپ نے کائنات سجائی ہے کہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الخیر، ہمیں بخش ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ لہٰذا سرکار مدینہ علیہ السلام کا وسیلہ ابتدا اور آپ کریم علیہ السلام کی ذات کو جب ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں میں مانگیں گے تو وہ ہماری دعائیں شفیع قبولیت کریں گی۔ فرمایا رحمت منہ فضل، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کا فضل سایہ فکر ہو اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، لوگوں یہی ہدایت ہے، یعنی کہ سرکار کا ذکر کرنا یہی ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں سرکار کی، یہ تو غیر اللہ کا نام ہے، لہٰذا مساجد میں اللہ کا نام کرتی ہے، ان کی جہالت ہے۔ فرمایا کہ ذکر الانبیاء کی عبادت ہے، یہ جو ابھی ہم نے سارا ذکر کیا یہ ایک عبادت ہے۔ حضور کا ذکر کرنا، انبیاء کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من عبادت و ذکر الصالحین من کفارہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ کیا ہے، یہ اپنے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ آیات کرتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام کے حوالے سے، کبھی ان کی معجزات کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کبھی آپ کریم علیہ السلام پر جو اللہ نے فضل عطا فرمایا اس کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کبھی قرآن مجید میں جو آپ کریم علیہ السلام کی رفعت کے متعلق آیات ہیں کبھی ہم ان کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اور کبھی ہم آپ کی شان میں نازل شدہ آیات کی تلاوت نماز میں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں سورۃ الطحا کو پڑھتا ہوں نماز میں۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی صورتیں آتی ہیں؟ الطحا اور انشراح، سوال نفی میں یہ دو صورتیں نہیں آتی ہیں، ہم قریب سے بناز تک ایک لفظ قرآن کے سیدھے میں ہوتے ہیں، مگر یہ دو صورتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں، دونوں میں، سورہ دہا میں اور سورہ انشراح میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ساری باتیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کا معنی یہ کہ آپ کے چہرے مبارک کی قسم ہم اٹھا رہے ہیں، واللیل اذا یغشیٰ، اور آپ کے بال مبارک کی قسم ہم اٹھاتے ہیں، چلتے جائیں ہمارے سارا آخر تک نہیں۔ پھر آگے علم نشرح کو اٹھائیں تو علم نشرح لک صدرک، تو یہاں پہ حضرت علیہ السلام کی صورت ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اگر آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہے، ان صورتوں میں اگر آپ گم ہو جاتے ہیں تو سرکار مدینہ علیہ السلام کا سال کے سال نقشہ آپ کے یعنی کہ آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے۔ قرآن جی کہتا ہے کہ آپ کے بال مبارک کیسے، قرآن جی کہتا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کیسے، قرآن جی کہتا ہے کہ آپ کے سینے مبارک کیسے۔ لہٰذا فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو مصطفیٰ کی طرف بڑھ گیا یہی سیدھا راستہ، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چاہتوں میں گم ہو گیا، جو آپ کی ذات میں گم ہو گیا، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ کوئی نہیں، یہ صراط مستقیم۔ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ جو سیدھا راستہ یہی ہے کہ انعم اللہ علیہم، نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ، انعم اللہ علیہم النبیین والصدیقین، وہ صدیقیت کا راستہ سیدھا ہے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ صالحین کا راستہ سیدھا۔ یہ تمام راستے جو ہیں ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کے بڑھنے والے ہیں، اور یہ تمام راستے جو یہ ہیں کہ یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ جب ہم ہدایات مرکز کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یقیناً اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہماری سایہ فضل ہے۔ دو آیات کریمہ میں یہ ذکر تھا، انشاءاللہ کل اسی صورت کی آخری آیت ہوگی اور وراثت کے متعلق ممکن ہے 2-4 منٹ نیچے ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ہر روز کا درس اور ہر روز کی آیت ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کیا پیغام حق ہمارے لیے دے رہا ہے۔ آج کی آیات میں معجزات کا بیان تھا، تو میں نے انتہائی مختصر اس کو بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے 10-12-13 منٹ میں بیان کر دیا۔ یہ گفتگو 10-12-15 منٹ کی نہیں ہے، بلکہ یہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام ایک معجزات کا ذکر شیئر کیا جائے وہ نہیں کرنے والا، اور یہ سارے کا سارا ذکر کچھ صرف ہماری جمع خرچی نہیں ہے یا ہم ویسے اس کو بیان نہیں کرتے ہوا میں، بلکہ تمام شدہ باتیں جو ہیں صحابہ کرام سے لگی ہیں، اور احادیث کی مجموع میں اور حدیث کے باب میں جہاں سرکار مدینہ علیہ السلام کی معجزات کا بیان ہے، وہاں پہ ایک حدیث جو ہے وہ روایت کے ساتھ
اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ روایات جو ہیں ویسے ہیں، یہ کبھی روایات ہیں، مستند روایات ہیں، جس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے لہٰذا یہ تو جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی بھی شخص بغیر دلیل کی بات نہیں کر سکتا، اگر بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں تو اپنے لیے جہنم کو لکھنا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ مصلی رسول ہو یا ممبر رسول ہو، جہاں پہ ہمارا آ رہا ہے بڑی ذمہ دار انسان وہ پوری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ پیغام حق آپ تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص قرآن کو سمجھتا ہے اور سمجھنے والا ہے، اور وہ یقیناً یہ سمجھ جائے گی کہ قرآن مجید نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے بات ہو، یا آپ کی معجزات کے حوالے سے بات ہو، یا آپ کریم علیہ السلام کی کرامات کے حوالے سے بات ہو، جو قرآن میں بڑے کھول کی بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ خالق عالم کے بجائے ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کے نور سے، قرآن کے علم سے ہمارے دلوں کو جگمگائے، اور دلوں کو جگمگانے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقتاً یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم انت السلام و منک السلام و علیک السلام و رحمۃ اللہ۔ تبارک